ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی المجتبی وأحمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ وقال تعالى في مقام آخر: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ کب تک ہے بقا، کب تک ہے بقائے تن فنا کو معلوم، کب تک ہے بقائے تن فنا کو معلوم، کب تک ہے یہ زندگی خزاں کو معلوم۔ ہر سانس یہ کہتی ہے جاتے جاتے، ہر سانس یہ کہتی ہے جاتے جاتے، جاتی تو ہوں واپسی خدا کو معلوم۔ بزرگان دین، برادران اسلام، یہ زندگی عارضی ہے، ہر نفس مسلم جانتا ہے، اور اس فانی دنیا میں یہ فنا والی زندگی کو عزیز سمجھنے کا تصور ہر نفس انسان میں پایا جاتا ہے۔ اس سے کوئی کسی فرد کو برات نہیں ہے، کیونکہ فطرت ہے۔ فطرت بدلتی نہیں ہے، اور فطرت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنے اندر تازگی رکھتی ہے۔ تو فطرت میں یہ ہے کہ دنیا سے رغبت ہونا، دنیا سے مانوس ہونا، دنیا کی چاہ پیدا ہونا، اور دنیا طلبی کا ہر وقت، ہر ساعت، ہر گھڑی احساس انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو پچھلے جمعہ ہم اسی آیت کریمہ پر گفتگو کیے تھے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نعمتوں کا شمار کر کے اللہ کا ذکر کرنے اور اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد نعمتیں مل گئی، شکر جب شروع ہو گیا تو اس کے اندر صبر و استقلال ہونا، اور مصیبتیں آتی رہے گی کیونکہ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر نفس کے بارے میں فرماتا ہے کہ تمہاری موت اور حیات یہ دونوں خود پہلے آزمائش ہے۔ زندگی جو دی گئی ہے یہ آزمائش ہی ہے، موت بھی ایک آزمائش ہے انسان کے لیے۔ موت کس طریقے کی آئے گی؟ بیماری سے آئے گی، یا شہادت کی موت ہوگی، یا حادثات کی موت ہوگی، یا
ایسے ہی سوئے گا پھر اٹھے گا نہیں پتہ موت کس بہانے سے کس طریقے سے آنا تو برحق ہے، موت کا آنا تو برحق ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو جس کے اندر اللہ تعالیٰ زندگی رکھا ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے کوئی بھی ہو، ہر حی والی زندگی والی چیز کو کیا ہے، فنا موت برحق ہے۔ تو اب موت کے آنے کے ذرائع مختلف ہیں، تو یہاں جو ذکر کیا گیا کہ وَلَا تَقُولُوا مت کہو تم لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو کوئی اللہ کے راستے میں مارے جائیں، اللہ کے راستے میں مر جائے مارے جائیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ کیا ہے، زندہ ہے مگر تم کو اس کا شعور بھی نہیں۔ ان کی زندگی کس طریقے کی ہے، ان کی فہم و ادراک، اس کو سمجھنے سے تم کیا ہے، خاسر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے ادراک میں، تمہاری سمجھ بوجھ میں یہ بات ممکن ہی نہیں کہ تم سمجھ سکو کہ ان کی زندگی کس طریقے کی ہے، کس انداز کی ہے، اللہ نے ان کو بقا کا معاملہ کیسا دیا۔ پھر دوسرے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، تم گمان بھی نہیں کرنا، گمان یہاں کہنا نہیں بولے تھے، اب یہاں کیا بول رہے، گمان میں بھی نہیں لانا، زبان پہ تو زبان پہ اپنے آپ میں بیٹھے بیٹھے بھی ایسا کوئی سوچ میں بھی تمہارے نہیں آنا، وَلَا تَحْسَبَنَّ، تمہارے گمان میں بھی نہیں آنا یہ بات کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں وہ مردہ ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں مرنے والوں کے بارے میں مردہ ہونے کا نہ تم خیال کر سکتے، تم کو اجازت ہے اللہ کی طرف سے، نہ تم گفتگو کے ذریعے زبان سے ان کو کچھ بول سکتے، بل احیاء، مگر اللہ نے ان کو زندگی دے رکھی ہے، عند ربہم یرزقون۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے پاس سے ان کو روزی بھی ملتی ہے، وہ کھاتے پیتے بھی ہیں، ان کو کھانے پینے کا بھی اللہ تعالیٰ نظم رکھا ہے۔ تو پہلی آیت کریمہ میں بتایا کہ شعور نہیں ہے تم کو اس بات کا کہ ان کی زندگی کس طریقے اور کس نہج اور کس طرز کی ہے، تم کو اس کا شعور بالکل اللہ نے عطا نہیں کیا، تم سوچ شعور لائق، تمہارے اندر شعور ہی نہیں ہے وہ چیز کا، تم اس کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ پھر دوسری آیت کریمہ میں سورہ آل عمران میں اللہ فرما رہا ہے کہ تم گمان بھی نہیں کرنا یہ بولنے کا کہ وہ مردہ ہے۔ تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ شعور سے لاشعوری تمہارے اندر رکھی گئی یہ بتا دیا، اور دوسری آیت کریمہ میں بولے کہ خبردار گمان بھی نہیں کرنا، بلکہ تم خالی زندگی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، بلکہ ان کو ایسی زندگی دی گئی، ان کو روزی بھی اللہ دیتا ہے۔ یہ بات عام خرد و فکر رکھنے والے، عقل رکھنے والے کی دانی سے بالکل بالاتر ہو گئی۔ تو اس آیت کریمہ کے شان نزول میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیر معونہ کے لیے جو ہے ایک وفد بھیجا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جو تھا 40 یا 70 صحابیوں کا وفد تھا۔ کتنے؟ 40 یا 70 صحابہ کا وفد تھا جو بیر معونہ کی طرف ان کو بھیجایا گیا۔ تو بیر معونہ کیا ہے؟ ایک مقام ہے، وہاں کے رہنے والے لوگ جو ہے اللہ کے رسول اللہ کے منکر تھے۔ تو یہ جب صحابہ کی ٹکڑی وہاں پہنچی تو جو بیر معونہ ہے اس کے کنارے پر جب پہنچ گئے، اوپر چشمے کے پاس پہنچ گئے، تو صحابہ بولے کہ کون ہے اتنی ہمت کرے جا کے اللہ کے رسول کا پیغام دے، اللہ کے رسول کی رسالت ان کے درمیان بیان کر سکے۔ ایک صحابی راضی ہو گئے اور اترے، گئے، جا کے انہوں جو ہے بولنے لگے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے،
واشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا کہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بولنا تھا کہ وہ بڑے خطرناک اور جری قسم کی قوم تھی۔ ایک شخص نکلا، تیر نکالا اور ان کو تیر ایسا مارا کہ سینے کے آر پار ہو گیا، اور ایک ایسا مارا کہ پھسلی ادھر کی پھسلی سے گھس کے ادھر کی پھسلی سے نکل گیا، اور ویسی زخمی وہ حالت میں وہ پھر ان صحابہ کی طرف آئے، تو پھر بہت سارے معونہ کے لوگ تعاقب کر کے آ کے سب صحابہ کو شہید کر دیے۔ تو جب یہ صحابہ شہید ہو گئے تو لعن طعن شروع ہو گیا کہ دیکھو زندگی خراب ہو گئی، زندگی ختم ہو گئی، زندگی ختم ہو گئی، دیکھو خالی پیلی کے جا کے اپنی زندگی گنوا دیے، ایسی باتیں لوگ کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آیت کریمہ نازل فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ ارے تم کیا لوگوں کے سامنے بولتے پھر رہے ہو؟ تم گمان بھی نہیں کر سکتے کہ وہ اللہ کی راہ میں جو شہید ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ، وہ زندہ ہیں اللہ کے پاس، یرزقون، اور ان کو روزی بھی دی جاتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شہید ہوتا ہے، جو شہید ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی روحوں کو جوف الطیری، پرندوں کے پیٹ میں جوف میں ان کو جگہ دیتا ہے، جو خضرا ہرے کلر کے پرندے ہیں، اور کیا ہے؟ معلقن بالعرش، جو عرش کے نیچے کیا ہے؟ لٹکے ہوئے ہیں، لٹکتے رہتے ہیں، اور یہ پوری جنت کی سیر کرتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں جنت کی نعمتوں سے وہ کیا کرتے ہیں؟ چک جاتے ہیں۔ شہادت کا معاملہ کیا ہے؟ شہید کی زندگی کیا ہے؟ اس کو سمجھنا آسان نہیں۔ جب شہداء اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھائی دیکھو اب تم جنت میں آ گئے، جنت کی ساری نعمتیں دیکھ لیے اور سب چکنے بھی لگ گئے، بتاؤ اب تمہاری کچھ اور خواہش ہے کیا؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا خدا بندہ پرور، اور کیا ہم بولیں گے؟ آپ بغیر مانگے اتنی نعمتیں عطا کر دیے، ہم کو جنت دے دیے، اپنے دیدار سے نواز دیے، اب ہم اور کیا طلب کریں گے؟ پھر پروردگار نہیں کچھ ہے تو بولو، کچھ اور خواہش تمہاری۔ جب اللہ تعالیٰ تیسری مرتبہ بولا تو وہ ارواح شہداء کو خیال آیا کچھ تو مانگنا پڑے گا، تو بولے پروردگار ہم کو پھر زندگی جسد دے، دنیا میں پھر بھیج، اور تاکہ ہم جائیں پھر تیری راہ میں تیرے لیے لڑیں اور شہید ہو کے آئیں۔ یہ تمنا کیا۔ تو شہادت کے وقت جو خدا کی رویت کی لذت شہداء کو حاصل ہوتی ہے وہ بڑی ہی بے بیاں ہے، کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا ان لمحات، ان کیفیتوں کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ یہ عام شہداء جو اللہ کی راہ میں نکل کے اللہ کے خاطر دین کی اشاعت کر رہے ہیں اور ان کو دشمنان دین نے شہید کر دیا، تو ان کا درجہ یہ ہے۔ اور جو دین کے تحفظ کے لیے، دین کی شریعت کے تحفظ کے لیے، دین کی محافظت کے لیے اللہ کے نبی کی شریعت جو اللہ کے نبی نے لاگو کیا ہے اس کو یوں کا تو محفوظ رکھنے کے لیے لڑیں اور شہید ہو جائے تو ان کا درجہ کیا ہوگا؟ غیروں سے مارے جائیں درجہ مل رہا سمجھ میں آ رہا، مگر اپنے جو باغی بن گئے، جو بغاوت کر رہے ہیں اللہ کے اوامر کی، رسول کے منہیات کو پلانگنے کی جرتیں کر رہے ہیں، ان سے معاذ آرائی ہو جائے اور ان کی مخالفت میں ان کو سدباب کرنے کے لیے، ان کو روکنے کے لیے اگر کوئی اپنی قربانی دیتا ہے تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ عزیزوں اور بزرگوں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو معمولی بیمار ہوتا ہے، اس کے بعد آزمائش کے سلسلے شروع ہوئے، ہے نا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ بڑا وسیع مضمون ہے۔ معمولی کسی کو بخار آتا ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ وہ بخار اللہ تعالیٰ یوں ہی نہیں دیتا، جب بخار آتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہ پورے جھڑ جاتے ہیں۔ جب کسی گناہوں کی کثرت ہو جاتی کسی کے پاس
اور وہ اعمال کے ذریعے توبہ کے ذریعے اس کو دور کرنے کی اپنے اندر حیت نہیں رکھتا اور اللہ کو اس پر رحم آتا ہے تو اللہ اس کو بیماری میں مبتلا کر دیتا اور بیماری کے ذریعے اس کے گناہوں کی تلافی کر کے اس کی مغفرت فرماتا. آپ بات سمجھ رہے نا؟ یہ کیسا مالک ہے، دیکھیے کیسی محبت رکھتا اپنے بندوں سے. آئے کہ اگر کوئی بندہ گناہوں کے دلدل میں پھنس رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا رحم اس پہ آ گیا اور چاہتا ہے کہ اس کو نجات دے اور وہ کسب کے ذریعے توبہ کے ذریعے ان گناہوں کے دلدل سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بیماری دے دیتا ہے. تو یہ بیماری بھی ایک طریقے کا مجاہدہ ہے. بیماری بھی ایک طریقے کا کیا ہے؟ مجاہدہ ہے. اس لیے دیکھیے کبھی اللہ یاد آئے نہ آئے، جب بیمار ہوتے ہیں تو خود بخود اللہ نکلتا نہیں نکلتا. یہ فطرت ہے. اللہ کا احساس ہر بندے کے اندر ہے، خوف سے ہے، الفت سے ہے، محبت سے ہے، طریقہ الگ الگ ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنا احساس ہر نفس کے اندر بندے کے اندر رکھا ہے. ہر کوئی محسوس کرتا ہے اللہ کو، اللہ کی تقرب کو، اللہ کے قرب کو، اللہ کے احساس کو ہر کوئی بولیے اپنے ادراک میں رکھتا ہے اور اس کا طریقہ، اس کا طرز، اس کے یاد کرنے کا انداز مختلف ہوا کرتا ہے. تو عزیز اور بزرگوں، روایتوں میں آتا ہے کہ شہادت کے کئی اقسام. ایک ادنا سا قسم یہ ہے کہ کوئی تمہارے حق کو دبا رہا ہے، کوئی ظالم بن گیا اور اس کے ظلم سے نبر آزمائی شروع ہو گئی اور اس کے ظلم کے سامنے آپ زیر نہ ہو کر کمر بستہ ہو گئے اور ظالم نے گردن اڑا ڈالی تو آپ شہید ہیں. ایک ادنا درجہ. اور کوئی آپ کا حق دبا لیا، حق کو آپ حاصل کرنے کی محنت شروع کیے، حق کو حاصل کرنے کے لیے آپ جد و جہد شروع کیے اور اس حق کے حصول میں تم کو قتل کر دیا گیا، یہ بھی شہید ہے. اب راہ سے گزر رہی، راستہ چل رہی، سڑک چل رہی اور اچانک کوئی گاڑی کچل ڈالی اور آپ فوت ہو گئے، یہ بھی شہادت ہے. تو شہادت وہی نہیں ہے جو جنگ کے لیے محاذ آرائی کے بعد جنگ کے میدان میں اتر کر آپ مارے جائیں تو ہی شہید ہے. وہ درجے ہیں، اس کا درجہ الگ اور دشمن سے لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں اس کا درجہ الگ، ظالم سے نبر آزمائی میں مارے جائیں اس کا درجہ الگ، حق کے حصول کے لیے آپ شہید ہو جائیں اس کا درجہ الگ، بیماری سے لڑتے لڑتے آپ فوت ہو جائیں اس کا درجہ الگ. تو یہ جو ہے آپ نے اپنی اندر چاہ نہیں رکھی، اپنی بقا کے لیے آپ جی رہے تھے اور اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھ کے چل رہے تھے. تو یہ درجات مختلف ہیں اور ہر ایک کا ذریعہ کیا ہے بولیے آپ؟ اللہ کا تقرب ہے. تقرب میں بھی درجے ہیں اور جو جہاد میں، جہاد کا لفظ لوگ بہت اپنے اپنے انداز میں دنیا والے سمجھتے ہیں، مگر یاد رکھیں اسلام میں جہاد کا وسیع معنی ہے، کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے. اپنے آپ کی تطہیر کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ سے لڑنا پڑے گا، اس کو بھی جہاد کہتے ہیں، مجاہدہ بولتے ہیں نا. جد و جہد کرنا بھی ایک قسم کا جہاد ہے اور سب سے بڑا جہاد تو یہی ہے ماحول میں، دنیا کی مقدرات میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو تردد کا شکار نہ کرنا، دنیا کی ریل چھیل میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو غفلت میں نہ ڈالنا بھی جہاد ہے. کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے صحابہ کو فرمائے نحن نرجونا من الجہاد الاصغر الى جہاد الاکبر. اے میرے صحابیوں جانثاروں، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں.
تو میدان جنگ میں دشمن سے نبر آزمائی کر کے لڑنا، اللہ کے حبیب نے اس کو جہاد اصغر فرمایا. اور دنیا کی ساری چکا چون کے بیچ رہ کر، ساری ریل چھیل کے بیچ رہ کر، ساری دنیا کی خوبیوں کے بیچ رہ کر، دنیا سے پورا اپنے آپ کو غفلت میں ڈال کے اس سے اپنے آپ کو بالکل اس میں مصروف نہ کرتے ہوئے رب کی طرف رجوع رہنا، اللہ کے حبیب کی رضا جوئی کرنا، سنتوں کا اہتمام کرنا، شریعت کے پابند رہنا، اللہ کی خشیت و خوف کے ساتھ زندگی کے لمحوں کو گزارنا، یہ جہاد اکبر ہے. دنیا کی رونق، دنیا کی رعنائی تم کو سمیٹنا چاہتی ہے، تم کو اپنے اندر سمیٹ کے اپنے اندر ڈبو لینا چاہتی ہے. نہ ڈوبنا، اور اس نبر آزمائی میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھ کر اللہ کی خشیت کا پورا ادراک رکھتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے رسول کی اسوہ کی پابجائی میں اپنے آپ کو اتار لینا اور اپنے آپ کو ڈھال لینا، یہ جہاد اکبر ہے. تو عزیز اور بزرگوں، آج بھی زندگی ہماری اس بہت خطرناک نبر آزمائی میں، اس جہاد کے اندر کامیابی آسان نہیں ہے. ابلیس کئی تلبیس کے ذریعے، کئی چال بازیوں کے ذریعے بندگان خدا کو بھٹکانے کی پوری کسر اٹھا رکھتا ہے، اور اس کا سمجھنا آسان نہیں ہوتا. اس لیے صالحین کی رفاقتیں، اہل اللہ کی صحبتیں ہمیں ایسے پہلوؤں سے نجات دلاتی ہے، سمجھاتی ہے. اس لیے اللہ والوں کی رفاقتوں میں رہنا، صالحین کی صحبتوں میں رہنا، کیونکہ صالحین کی صحبت اور رفاقت، ان کی مجلس ہم نشینی ہم کو احساس دلاتی ہے کہ خدا کی رضا کی راہ کیا ہے، رسول کی اتباع کیا ہے، اور رسول کی مخالفت کیا ہے، اور کن چیزوں سے ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے. تو بات سمجھ آ گئی کہ معمولی سا سر کا درد بھی ہوتا ہے، معمولی سا سر کا درد بھی ہوتا ہے، تو اس درد کے ذریعے بھی اللہ درجات دیتا، مغفرت کے ذریعے عطا کرتا. دیکھنے میں سر کا درد ہے، مگر اس درد کے اندر ہونا کیا، کسی قسم کی بھی مصیبت آ جائے، کسی قسم کی بھی صعوبت آ جائے، جان کے لالے پڑ جائے، مال لٹ جائے، کسی قسم کی بھی مصیبت آئے، ہر مصیبت تمہارے لیے مغفرت کا پروانہ، درجات کی بلندی، تقرب الی اللہ کی راہ ہموار کرنے کے لیے تم پر چھاتی. ایسا نہیں کہ آ گئی تو خالی نکل گئے تو بس ہے، مگر نکلنے کا انداز کیا ہونا. تو کل ہم بتاتے پچھلے جمعہ چھوڑ دیے تھے کہ اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، خوشخبری ہے ان بندگان خدا کے لیے جب صعوبتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بس ان کی زبان حال سے نکلا تو اتنے نکلے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اب یہ ماحول کہاں ہے جی؟ ہے ماحول ہمارے درمیان میں. کیسا ماحول بن گیا معلوم؟ یہ ماحول کی عکاسی پر سمجھ لیں. اگر کوئی آ کے بولے کہ میرے جاب میں تنزل ہو گیا، یا مجھے جاب سے کچھ دن کے لیے کیا بولتے روک دیا گیا، تو کیا پڑھنا جی؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کوئی آ کے بولے کہ بھائی ٹائر پنکچر ہو گیا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کوئی بولے بھائی ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ ہے نا؟ اب بول کے دیکھو ذرا گھر میں، گلاس چھوٹ گئی، کانچ کی گلاس پھٹ گئی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پیالی پھٹ گئی، کیا بولنا چاہیے؟ ہے نا؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ ماحول ہے. اب آپ اگر پڑھیں گے تو اطراف میں گاہے گاہے گھر ایسا ملیں گا، گاہے گاہے معاشرہ ایسا ملیں گا کہ جہاں پہ اس کا علم، اس کا احساس، یہ تربیت قائم ہے. اکثریت ہمارے گھروں کی،
اکثریت ہمارے معاشرے کے افراد کی ایسی ملے گی، ارے کس کا انتقال ہوا، کہیں کو پڑھ نہیں پوچھتے تو ذہن کیا پڑ گیا کہ صرف ایکسپائر ہو گئے، کوئی انتقال کر گئے تو ہی پڑھنا ہے، یہ ذہن بنا دیا گیا. جبکہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہر مصیبت، ہر صعوبت، ہر پریشانی جب بندے پر چھاتی ہے، مسلط ہوتی ہے، تو اس کے زبان خال سے جب نکلتا ہے تو کیا نکلتا ہے؟ ان للہ و انا الیہ راجعون. اور جو اس طریقے کا ذاکر ہوتا ہے، جو اس طریقے کی فکر رکھتا ہے، جو اس انداز زندگانی کو اپنی بنا کے سنبھال کے رکھتا ہے، تو ایسے لوگوں کو بول رہے ہیں کہ مصیبتوں میں رہنے کے باوجود بھی ان کے لیے خوشخبری ہے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مصیبہ، جب مصیبت آتی ہے تو ان کے لیے خوشخبری ہے. تو جس قسم کی بھی کسی پر بھی مصیبت چل رہی ہے تو اسے خوش ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ مصیبت جب آئی ہے تو یہ مصیبت خسران نقصان کے لیے نہیں. مومن کے اوپر جب بھی مصیبت آتی ہے یا تو اس کی مغفرت کا پروانہ ساتھ لاتی ہے یا درجات کی اس کو بلندی عطا کی جاتی ہے اور ضمانت دی گئی. جب بھی کوئی مصیبت آئی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. کیا مطلب؟ ایک مصیبت بندے مومن پہ آتی ہے تو اس کے پیچھے دو راحتیں آتی ہیں، اور مصیبت آئی تو اللہ ایسی راحت دیتا ہے، ایسا سکون کا سرمایہ عطا کرتا ہے کہ جو مصیبتیں بندے پر چھائی تھی وہ حیران ہو جاتی کہ وہ مصیبت تھی یا نہ تھی. خوشیوں میں ایسے اللہ کی نعمت سے سرشار ہو کر وہ بھول جاتا. مصیبت ٹھہرنے کے لیے نہیں آتی، مصیبت تسلط اپنا قائم کرنے کے لیے نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے کہ مصیبت میں بندہ کرتا کیا ہے. مصیبت آتی ہے تو صرف اسباب کے پیچھے بھاگتا ہے یا مسبب حقیقی کی طرف رجوع ہوتا ہے. اور جو بندگان خدا مسبب کی طرف چلتے ہیں اور مسبب کا پورا اپنے اندر تخیل رکھتے ہوئے، خیال رکھتے ہوئے حالات کو، وقت کو، ساعتوں کو، گھڑیوں کو کاٹتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے. تو عزیز اور بزرگوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی ایک آزمائشی ساعت و گھڑی لے کر آئی تھی، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. میں تفصیلی بیان تو آپ لوگ سن چکے ہوں گے، کیونکہ محرم کے 10 عاشورے کے دن کثرت سے واعظ بیان ہر طرف ہوتے ہیں، تو اس میں شاہد ہی کوئی فرد ہوں گا جو تفصیل سے نہ سنا ہو. تو مگر میں آپ کو اس میں سے چند چیزیں جو ہمارے کو سمجھنے کی ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو اللہ کے رسول کی پیشن گوئی تھی پہلے سے، کئی احادیث اس بارے میں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا. ہاں، تو پہلے سے ہی اللہ کا بنایا ہوا نظام تھا، مگر کس طریقے سے، کیسے، یہ اللہ کا ایک یہ بھی قانون ہے کہ اسباب بنے بغیر کوئی کام رونما نہیں ہوتا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اجلائے بہت سارے صحابہ، عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور بہت سارے صحابہ تھے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک عمل سے بہت ناراض تھے. صحابہ اور تابعین کا دور تھا، یہ کثرت سے صحابہ بھی تھے اور تابعین تھے، اور سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی ضمانت دے دیے. تو ان لمحوں میں ہوا کیا، جو طریقہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایسا طریقہ سابق میں شریعت میں کہیں بھی نہیں ملتا، اللہ کے رسول کے اس میں ملتا، نہ سابقہ جو خلفائے راشدین گزرے انہوں نے کیا، جو اپنے جانشین کا اپنی زندگی میں انہوں نے اعلان کر دیا. اس سے ناراضگی تھی سب کو. اور پھر وہ شخص ایسا تھا کہ اس میں بہت ساری خامیاں بھی پائی جاتی، تواریخ اس کی شہادت دیتی ہے اور بہت سارے روایات بھی ملتے ہیں. اسی لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو رسول اللہ کی آغوش میں پرورش پائے، جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم باب العلم کے فرزند ہیں، جن کی تربیت بڑی اعلیٰ انداز سے کی گئی اور جن کا اکرام پورے صحابہ کیا کرتے تھے، جن کا احترام پورے صحابہ کیا کرتے تھے، ایسی روپ والی شخصیت، یہ دبدبہ، یہ مقام، یہ مرتبہ جو اللہ رسول کے ذریعے ان کو عطا ہوا تھا،
ایسا شخص ایک مکروہ قسم کی مزاج رکھنے والا اور جو شریعت مطہرہ کی پامالی کر رہا ہو، مفسدانہ زندگی گزار رہا ہو، اگر ایسے شخص کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے تو قیامت تک مفسدین کو رہنما ماننے کا راستہ بن جاتا کہ مفسد بھی ہو تو حاکم ہے مانو، یہ خیال مومنین کو بن جاتا۔ بس اس کے تحفظ کے لیے، شریعت کی محافظت کے لیے آپ بیعت نہیں کیے اور دوسرے اور بھی صحابہ بیعت نہیں کیے، جیسے عبداللہ بن زبیر، ابوبکر صدیق کے فرزند، عمر فاروق کے فرزند، اور بہت سارے صحابہ جو بیعت نہیں کیے، جس میں امام حسین رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ اب کوفہ سے بہت سارے خطوط آنے لگے، کثرت سے خطوط آنے لگے۔ حضرت ہمارا وقت اختتام کی طرف آ گیا، انشاءاللہ پھر آئندہ جمعہ ہم اس کو سلسلہ رکھیں گے، بہتر رہے گا کیونکہ وقت آپ لوگوں کے لیے بھی بہت محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، مولا راز کربلا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری زندگیوں میں ان پہلوؤں کے وہ نازک مسئلے ہم پہ منکشف فرما دے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ مولا عصر حاضر میں بہت سارے گمراہ قسم کے لوگ ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کی جرأت اور محنت کر رہے ہیں، مولا ان کو نیست و نابود فرما، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، عقیدہ راسخہ عطا فرما۔ تیرے محبوب کی آل سے محبت کا تو نے ہی مژدہ سنایا ہے، اور وہ مژدے کو قبول کرنے والی جانیں ہمیں بنا دے۔ ہمارے قلوب میں وہ طمانینت و تسکین عطا فرما جو تو نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قلوب کو اہل بیت کی محبت سے معمور فرمایا، وہ قرین حیات ہمیں عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ۔